استاد محترم، معاشرے میں لوگ شادی نہیں کر رہے، مسلمان معاشروں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ بغیر شادی کے زندگیاں گزار رہے ہیں، اور والدین بھی جو ہے وہ ڈیلے کری جا رہے ہیں، اولاد کی شادی جلدی نہیں کر رہے، جس سے کیا ہو رہا ہے کہ زنا کا بازار گرم ہے، فحاشی اور یعنی اور لوگ نشوں میں پڑ رہے ہیں، پتہ نہیں غیر اخلاقی حرکات کر رہے ہیں۔ آپ ان کو کیسے سمجھائیں گے، کیا نصیحت کریں گے ایسے والدین کو اور ایسے لوگوں کو جو کہ شادی کے بغیر زندگیاں گزار رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو قرآن کی اس آیت کو آپ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو الہ بنایا ہوا ہے؟ یعنی وہ نفس پرستی کر رہا ہے، صرف اپنی منمانی کر رہا ہے۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے، فرض کیا ہے، اللہ نے کیا حکم دیا ہے، اس کو جو ہے وہ اس نے بالکل اگنور کیا ہوا ہے، اور اپنے نفس کی یعنی اپنی منمانی کر رہا ہے، جو اس کے دل میں آ رہا ہے، جو اس کے دماغ میں آ رہا ہے، بس وہی کرتا جا رہا ہے، اور وہی سمجھ رہا ہے کہ بس وہی صحیح ہے۔ بس ان ملے مولاناؤں کو یا جو سمجھانے والا ہے اس کو سمجھانے دو، میں جو مرضی کروں میں اس میں صحیح جا رہا ہوں۔ تو یہ اللہ کے حکم کے اندر وہ شرک کر رہا ہے۔ اس میں عورتیں بھی شامل ہیں اور مرد بھی شامل ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ اسلام کو فالو کرو، بے شک وہ کوئی بھی چیز ہو، لیکن ہم اپنے نفس کی سنتے ہیں تو یہ اللہ کے حکم میں شرک ہو جاتا ہے۔ اور اگر ساری زندگی ایسا شخص گزار دے تو وہ ہو سکتا ہے منافق کی موت مرے، اس کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہی نہ ہو، تو وہ گنہگار تو رہا ساری زندگی، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اب کیا پتہ اس کا خاتمہ ہو گیا، وہ منافقت کے اوپر ہو گیا، تو وہ پھر جہنم میں چلا جائے گا، سب سے نیچے والے طبقے میں، اور کبھی بھی جہنم سے باہر نہیں آئے گا۔ تو مسلمان ہو جانے کے بعد جو ہے سب سے پہلے اللہ کا حکم ماننا چاہیے، کیونکہ مسلمان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ساری چیزیں چھوڑ کے اللہ کا حکم مانا جائے، اللہ کی اطاعت اور پیروی کی جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق جو ہے زندگی گزاری جائے۔ تو یہی ایک مسلمان کا جو ہے وہ فرض ہے، اور ایک مسلمان کی یہی ڈیفینیشن ہے کہ وہ اس طرح زندگی گزارے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے زندگی گزارنے کا۔ اور شادی کرنا تو یہ تو پیغمبروں کی سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، قرآن میں حکم بھی ہے کہ شادی کرو۔ تو یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نوجوانوں کو حکم دیا کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کرے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ شادی نہیں کرتے، بڑی ریزنز ہو جاتی ہیں اس کے اندر۔ لوگ جو بغیر شادی کے پھر رہے ہیں معاشرے میں، وہ کہتے ہیں جی میں ابھی سیٹ نہیں ہوں، اور میں جو ہے پہلے جائیدادیں بنا لوں، یا میرے گھر میں کچھ بہنیں ہیں ان کی شادی کر دوں، یا میرے 100 ریزنز ہیں، میں ابھی شادی نہیں کروں گا، جب میں بعد میں میرے کچھ گولز ہیں لائف میں جب تک وہ گولز اچیو نہ کر لوں تو میں شادی نہیں کروں گا۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ گنہگار ہے، اللہ کا حکم میں ڈیلے کر رہا ہے۔ شادی جو ہے وہ جلدی کر لینی چاہیے۔ اپنے بچوں کی اگر والدین ہیں تو وہ بھی جو ہے اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کریں، اسلام میں جلدی شادی کرنے کا کہا ہے۔ اگر کوئی شخص آیا ہے آپ کے پاس، اس کا اخلاق اور دین اچھا ہے، تو اپنی بیٹی کی اس سے شادی کر دیں، حدیث میں یہی آیا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو فتنہ اور فساد پھیلے گا۔ تو یہ اپنے نفس کو جو الہ بنایا ہوا ہے نا، یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ اس میں سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، خالی شادی کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جیسے لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جیسے کچھ لوگ ہیں، جیسے مسلمان مرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ داڑھی کے بارے میں اگر جب ان کو کہا جائے کہ بھئی داڑھی رکھ لو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں۔ تو وہ بھی جو ہے اپنے نفس کی جو ہے وہ بات مان رہے ہیں، انہوں نے اپنے نفس کو الہ بنایا ہوا ہے، اور وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ساری زندگی انہوں نے یہ کانسیپٹ رکھا، گنہگار تو رہے، اور پھر ان کا خاتمہ بھی اس طرح ہو جائے گا، تو وہ شرک کے اوپر مریں گے، کیونکہ اللہ کے حکم میں جو ہے وہ شرک کر رہے ہیں۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کے مطابق آگے حدیث بیان کرتے ہیں امت میں، تو یہ ہوتا تو اللہ کا حکم ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں۔ تو حقیقت میں تو جو داڑھی نہیں رکھ رہا یا جو اللہ کا حکم نہیں مان رہا اور مسائل میں بھی، تو وہ تو اللہ کا گستاخ ہے، اور اللہ کا حکم نہیں مان رہا، اپنے نفس کی حکم مان رہا ہے۔ ایسی عورتیں بھی شامل ہیں جو یہ کہتی ہیں، جو چہرے کا پردہ نہیں کرتی۔ چہرے کا پردہ بھی واجب ہے اسلام میں، تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں بس جو ہے وہ حیا جو ہے وہ تو آنکھوں میں ہے، آنکھوں کا پردہ کرنا چاہیے، بس آنکھوں سے پردہ کرو۔ تو ایسی عورتیں بھی جو ہے وہ گنہگار ہیں، ان کو بھی چاہیے وہ توبہ کریں، چہرے کا پردہ کریں، حجاب کا خیال رکھیں، کیونکہ زیادہ اکثریت جہنم میں عورتوں کی ہوگی۔ اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنا حجاب کا خیال نہیں کرتی تھیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن سے اس آیت کو آپ فوکس کریں، اس آیت کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو الہ بنایا ہوا ہے۔ تو جو شادی نہیں کر رہا وہ گنہگار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ منع کیا ہے حدیث کے اندر کہ بغیر شادی کے زندگی نہ گزارو، شادی کرو، یعنی جو بغیر شادی کے زندگی گزارتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث بھی موجود ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں، جس نے میرا راستہ چھوڑ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، یعنی وہ اسلام سے ہی جو ہے وہ آؤٹ ہو کے مرے گا اگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ دے گا۔ تو آپ شادی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے دروازے بھی کھولے گا۔ اگر یہ آپ نے سوچ رکھی ہوئی ہے کہ یار میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، جب پیسے اکٹھے ہو جائیں گے، بینک بیلنس ہوگا، پھر شادی کروں گا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی اشارے دیے ہیں قرآن میں، اور حدیث کے اندر بھی موجود ہیں ایسی چیزیں کہ آپ شادی کریں، اللہ آپ کو غنی کر دے گا، مال آ جائے گا آپ کے پاس۔ جو آتا ہے انسان وہ اپنا رزق لے کے آتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے تو سب کا رزق لکھا ہوا ہے، تو جان بوجھ کے ڈیلے کرنا کہ پہلے میں بہن کی شادی کر لوں یا پہلے اس کی شادی ہو جائے پھر اس کی ہو جائے، ساری جاہلانہ سوچ ہیں۔ تو والدین کو بھی جو ہے وہ چاہیے کہ یہ جو اچھے رشتے آ گئے ہیں تو شادی کریں، اور شادی میں جلدی کریں، اور جو ہے وہ اسلام کے مطابق، سنت کے مطابق جو ہے وہ زندگیاں گزاریں۔ اسی کے اندر جو ہے وہ ہماری کامیابی ہے اور ہماری نجات ہے۔ اگر ہم نے اسلام کا راستہ ہی چھوڑ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہی چھوڑ دی اور اپنے نفس کی بات ہی مانی، اپنی منمانیاں کی، تو ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان کے اوپر نہیں ہوگا، ہاں جہنم ہمارا مقدر بن جائے گا۔ حیات کے اندر ابھی توبہ کرو اور اسلام کے مطابق کوشش کرو کہ زندگی اسلام کے مطابق، سنت کے مطابق گزارو، شادیاں جلدی کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر حکم مانو، زیادہ سے زیادہ کوشش کرو کہ جو ہے وہ اپنا ایمان اور عقیدہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق، صحابہ کی زندگیوں سے سیکھو، دیکھو انہوں نے کیسے عمل کیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور جو بغیر شادی کے پھر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد شادی کر لیں۔ شادی میں دیری کرنا یا پھر شادی نہ کرنا، والدین کی طرف سے جو ہے وہ ڈیلے کروانا، اولاد کی شادی جلدی نہ کرنا، معاشرے میں زنا، فحاشی، عریانی، اور لوگ نشوں میں لگ جاتے ہیں اور بے نمازی ہو جاتے ہیں، بے دین ہو جاتے ہیں، غلط حرکتیں کرتے ہیں، زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو شادی جو ہے وہ جلدی کرنی چاہیے، والدین کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے، اور جو شخص ہے، جو عورت ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، بغیر شادی کے گزر رہی ہے۔ آدھا دین جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے حدیث کی روشنی میں۔ تو آپ جب شادی کر لیتے ہیں تو بہت ساری برائیوں سے بچ جاتے ہیں، آپ کا آدھا دین جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو آپ جب اپنی عورت کے پاس جائیں گے تو اس کے اوپر بھی آپ کو ثواب ملے گا، جب تو یہ بھی حدیث موجود ہے، کیونکہ جب صحابہ نے پوچھا تو اس پہ کیسے ثواب ملے گا؟ ثواب ایسے ملے گا کہ آپ جو ہے وہ آپ نے حلال طریقے سے نکاح کیا، شادی کی، آپ جو ہے اپنے ساتھی کے پاس گئے، لیکن اگر یہی تھا، اگر آپ نہ کرتے، شادی نہ نکاح ہوتا، نہ آپ کی ساتھی ہوتا، تو آپ غلط راستے پہ جاتے، زنا کے راستے پہ، تو آپ کو گناہ بھی ہونا تھا۔ تو جو ہے آپ اپنے ساتھی کے پاس جائیں گے، شادی میں آپس میں زندگی اچھی گزاریں گے، تو اس کے اوپر بھی آپ کو ثواب ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، اپنا آدھا دین مکمل کروائیں، اپنے اولادوں کا، اور اپنا خود بھی جس کی شادی نہیں ہوئی تو آپ کا آدھا دین مکمل ہو جائے گا، اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔